دوستو یہ کہانی ہے اس خوبصورت کشمیر کی کہ جس کو ہماری پوری دنیا کی جنت مانا جاتا ہے۔ دن تھا 4 جنوری سن 1964 کا کہ جب پورے ہی کشمیر میں ہلہ مچا ہوا تھا۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا۔ کشمیر کے لگ بھگ 50-60 ہزار لوگ کچھ خاص میدانوں میں اور کچھ خاص سڑکوں پر اکٹھا ہو چکے تھے۔ ان تمام کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے موجود تھے اور یہ سبھی لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر ٹکٹکی باندھ کر صرف اور صرف ایک چھت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کو انتظار تھا کسی خاص اور قیمتی چیز کا۔ یہ اسی چھت کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جس چھت کے اوپر انڈین انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر یعنی کہ بھولا ناتھ ملک اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ہی بھولا ناتھ ملک نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ان کے ہاتھوں میں لکڑی کی ایک ڈبی موجود تھی۔ لکڑی کی اس ڈبی کو دیکھ کر 50-60 ہزار لوگوں کا وہ مجمع جو پہلے ہڑبڑا رہا تھا اور افراتفری کا ماحول بنایا ہوا تھا اچانک سے شانت ہو گیا۔ مگر دوستو یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا، بلکہ یہ لکڑی کی ڈبی اپنے اندر قیامت سمیٹے ہوئے تھی، کیونکہ اس لکڑی کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں میں پوری ہی دنیا میں وہ سب کچھ ہوا تھا کہ جس کے بارے میں شاید ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ دراصل یہ لکڑی کی ڈبی پچھلے کچھ دنوں پہلے چوری ہو چکی تھی اور چوری ہونے کے بعد نہ صرف انڈیا پاکستان میں ہی دنگے شروع ہوئے بلکہ باقی پوری مسلم دنیا میں بھی مانو قیامت آ گئی تھی۔ پاکستان لگاتار اس میٹر کو UN لے جانے کی بات کر رہا تھا، ایون کشمیر سے مکھ منتری تک کو ہٹانے کی نوبت آ گئی تھی۔ دیش کے پردھان منتری جواہر لال نہرو جو اس وقت بیمار چل رہے تھے، انہوں نے ہوم منسٹر کے ساتھ ساتھ اپنے سبھی ایکسپرٹس کی ٹیمیں بھی کشمیر میں ہی لگا رکھی تھیں۔ کشمیر میں لگ بھگ ہر طرف انڈین ایکسپرٹس نے ہی ڈیرا ڈال رکھا تھا، جن کا صرف ایک ہی مقصد تھا اس لکڑی کی ڈبی کو جلد سے جلد کھوج نکالنا۔ بھلا کھوجنے کی کوشش بھی کیوں نہ کی جاتی، کیونکہ اس لکڑی کی ڈبی کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں کے اندر ہی نہ صرف سینکڑوں لوگ اپنی جان گنوا چکے تھے بلکہ ہزاروں لوگ زخمی ہو چکے تھے۔ ایون حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ دعویٰ یہاں تک کیا جاتا ہے کہ ہمارے دیش کے پہلے پردھان منتری یعنی کہ پنڈت جواہر لال نہرو کی جان بھی اسی ہارٹ اٹیک نے لی تھی کہ جو ہارٹ اٹیک ان کو دراصل اسی حادثے کی وجہ سے آیا تھا، یعنی کشمیر میں ہونے والے اس پورے بوال کی وجہ سے۔ اس ڈبی کی ویلیو یعنی اس ڈبی کی اہمیت کا اندازہ ہم لوگ صرف اور صرف اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب بھولا ناتھ ملک اس ڈبی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تھے تو دلی سے پنڈت جواہر لال نہرو نے بھولا ناتھ ملک کو فون کر کے کہا تھا کہ اے ملک، تم نے صرف ڈبی کو نہیں ڈھونڈا ہے بلکہ تم نے کشمیر کو بچا لیا ہے۔ فی الحال دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر اس ڈبی کے اندر آخر ایسا تھا کیا؟ اس ڈبی کو کیوں چرایا گیا تھا، کیسے چرایا گیا تھا اور بعد میں اس ڈبی کو کیسے ڈھونڈا گیا؟ کیا وجہ تھی کہ اس ڈبی کی وجہ سے نہ صرف بھارت میں ہی بلکہ پوری دنیا میں بوال مچ گیا تھا؟ تو چلیے اب ہم اپنے انہی سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹورک کی نالجبل فرینڈز، اس لکڑی کی ڈبی میں کچھ اور نہیں بلکہ صرف ایک بال موجود تھا، مگر ہاں یہ بال کوئی عام بال نہیں تھا بلکہ یہ تو مسلمانوں کے آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی کا بال تھا، جس کو منہ مقدس کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو کشمیر کی حضرت بل مسجد کے اندر موجود ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بال بھارت میں اور بھارت میں بھی خاص طور سے کشمیر کیسے پہنچ گیا؟ تو دوستو ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ہم کو تھوڑا اور پیچھے چلنا ہوگا۔ یہ بات ہے 17ویں صدی کی کہ جب سید عبداللہ نام کے ایک شخص مدینہ سے بھارت کی طرف آئے تھے۔ بھارت آتے وقت وہ مدینے سے 3 مقدس چیزیں لے کر آئے تھے، جن میں سے ایک تھی حضرت علی کی پگڑی، دوسری حضرت علی کے گھوڑے کی زین، جبکہ تیسری چیز تھی منہ مبارک یعنی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی کا بال۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ جب سید عبداللہ کی وفات ہو گئی تھی تو ان کی موت کے بعد ان تمام چیزوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری ان کے بیٹے یعنی کہ سید حامد کے پاس آ گئی تھی۔ اب سید حامد کے پاس سے یہ منہ مقدس کشمیر کیسے پہنچ گیا تھا، اس کو لے کر بھی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ اتہاسکاروں کا تو یہ ماننا ہے کہ سید حامد نے دراصل اس منہ مبارک کو کشمیر کے ایک ویاپاری کے جس کا نام نور الدین ہوا کرتا تھا ان کو بیچ دیا تھا، جبکہ کچھ کے مطابق انہوں نے بیچا نہیں تھا بلکہ ایک دن خواب میں خود پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سید حامد سے کہا تھا کہ ان تینوں مقدس چیزوں میں سے ایک چیز نور الدین کے حوالے کر دیا جائے، اور اسی لیے سید حامد نے منہ مقدس کو نور الدین کے حوالے کر دیا تھا۔ نور الدین اس دور میں اس مقدس یعنی کہ پوتر بال کو لے کر لاہور آ گئے تھے۔ اس دور میں لگ بھگ پورے ہی بھارت کے علاقے پر مشہور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ مغل بادشاہ کو جب اس پورے میٹر کی خبر ہوئی تو نہ صرف نور الدین کو گرفتار کرنے کا آرڈر دیا بلکہ اس مقدس بال کو لے کر اجمیر کی جو مشہور درگاہ ہے یعنی خواجہ معین الدین چشتی کی اس میں رکھوا دیا گیا۔ حالانکہ بعد میں یعنی سن 1700 میں اورنگزیب عالمگیر کے آرڈر پر ہی اس مقدس بال کو اجمیر سے کشمیر کی طرف ٹرانسفر کروا دیا گیا تھا۔
کشمیر میں سب سے پہلے تو اس کو نقشبند صاحب کی درگاہ پر رکھوایا گیا تھا، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کا دیدار کرنے کے لیے آتے تھے، مگر دھیرے دھیرے ان آنے والے لوگوں کا آنکڑا اتنا بڑھ گیا کہ وہ جگہ چھوٹی پڑنے لگی۔ آخرکار بعد میں اس کو صادق آباد کی طرف شفٹ کر دیا گیا، اور صادق آباد کی جس مسجد میں اس کو رکھوایا گیا تھا اس مسجد کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ شروع میں یہاں پر صرف ایک عام عمارت ہی ہوا کرتی تھی جس کو جانا جاتا تھا عشرت محل کے نام سے، اور اس عمارت کو بنوایا تھا 1630 میں کشمیر کے ایک صوبیدار صادق خان نے۔ 1634 میں جب اس علاقے کا دورہ اس دور کے مغل بادشاہ یعنی کہ شاہ جہاں نے کیا تو انہوں نے یہاں پر ایک مسجد بھی بنوا دی، اور پھر 1700 میں اسی جگہ پر ہی اس مقدس بال کو ٹرانسفر کروایا گیا تھا، اور اس کے بعد سے ہی اس جگہ کو حضرت بل درگاہ کے نام سے جانا جانے لگا تھا۔ اس دور میں اس پورے علاقے کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری نور الدین کی بیٹی عنایت بیگم کے ہاتھوں میں تھی۔ عنایت بیگم کی شادی جس خاندان میں ہوئی تھی اس خاندان کے لوگ اپنے نام کے آگے بندے لگایا کرتے تھے، اور عنایت بیگم کی شادی کے ساتھ ہی یہ بات بھی کنفرم کر دی گئی تھی کہ اب فیوچر میں ہمیشہ اس موئے مقدس کی ذمہ داری یعنی اس موئے مقدس کی دیکھ ریکھ بندے فیملی کے لوگ ہی کیا کریں گے، اور یہ پرمپرا اگلی کئی صدیوں تک چلتی رہی تھی۔ فی الحال وقت گزرا اور دور آیا 1963 کا کہ جب 27 دسمبر کے دن ایک خادم کے جس کا نام خلیل ہوا کرتا تھا اور جو ہر رات میں حضرت بل درگاہ میں سویا کرتا تھا، وہ جب صبح میں اٹھا اس نے وضو بنایا، اور وضو بنا کر جب وہ مسجد کے مین ہال میں پہنچا تاکہ فجر کی نماز ادا کر سکے تو اس کی نظر جب حجرہ خاص پر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ دراصل حجرہ خاص اس جگہ کو بولا جاتا تھا کہ جہاں پر پورے اہتمام کے ساتھ اس موئے مقدس کو رکھا گیا تھا، کیونکہ وہاں کے حالات پوری طرح سے بدلے ہوئے تھے، کیونکہ حجرہ خاص کے چاندی کے دروازے ٹوٹے ہوئے تھے اور اندر جو ایک سیف موجود تھی جس کو کھولنے کے لیے 3 چابیوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی اس سیف کو بھی توڑ دیا گیا تھا۔ خادم گھبرا کر قریب پہنچا اور اس نے جب اندر چیک کیا تو اس کو پتا چلا کہ وہ لکڑی کی ڈبی کہ جس کے اندر وہ پوتر یعنی مقدس بال رکھا ہوا ہوتا تھا وہ بھی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر تو مانو خلیل کے ہوش فاختہ ہو گئے۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بھاگا اور سیدھا چیف ٹرسٹی یعنی کہ عبد الرحمن بندے کے پاس پہنچا۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی اور اگلے 1-2 گھنٹے کے اندر ہی ہزاروں کی تعداد میں کشمیر کی سڑکوں پر لوگ کالے جھنڈے لے کر نکل چکے تھے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد خود حضرت بل درگاہ کے آس پاس بھی صرف لوگوں کی بھیڑ ہی بھیڑ نظر آ رہی تھی، ایسی بھیڑ کے جس کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے تھے اور وہ ہر حال میں اس چوری ہونے والی مقدس امانت کو واپس چاہتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا کشمیر کے حالات بھی بدلتے جا رہے تھے۔ اب جگہ جگہ سے گولیاں چلنے کی خبریں آ رہی تھیں، دنگے ہونے کی خبریں آنے لگی تھیں، جلتے ہوئے کشمیر کی لپٹیں اب دھیرے دھیرے دلی میں بھی محسوس کی جانے لگی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کی گورنمنٹ بھی بہت جلد ہی ایکشن میں آ چکی تھی۔ یاد رہے دوستو کہ یہ گھٹنا سن 1960 اور 70 کے بیچ کی ہے، اسی لیے یہ اس دور کا کشمیر تھا کہ جب کشمیر کے سب سے طاقتور نیتا اور پورو مکھ منتری یعنی کہ شیخ عبداللہ کو آلریڈی جیل میں ڈالا جا چکا تھا اور ان کی جگہ بخشی غلام محمد کو CM بنا دیا گیا تھا۔ حالانکہ بعد میں ان کو بھی ہٹانا پڑ گیا تھا اور اب ان کی جگہ خواجہ شمس الدین کو چیف منسٹر بنایا گیا تھا۔ دوسری طرف دیش کے پردھان منتری یعنی جواہر لال نہرو بھی آزادی کے بعد سے اپنے راجنیتک کریئر کے سب سے مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ 1962 میں چائنا سے ہارنے کے بعد وہ پرانے والے نہرو نہیں رہ گئے تھے بلکہ بہت ساری راجنیتک چنوتیوں کا سامنا کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ حادثہ کہ جو ان کے لیے سب سے بڑی چنوتی ثابت ہوا تھا اور جس حادثے کے بعد سے ہی لگاتار ان کی طبیعت بگڑتی ہی چلی گئی تھی وہ دراصل یہی حضرت بل درگاہ کا حادثہ تھا۔ پردھان منتری جواہر لال نہرو نے جیسے ہی حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے سب سے پہلے تو انٹیلیجنس بیورو کی پوری ٹیم کو کشمیر روانہ کیا، ان کے پیچھے دیش کے ہوم منسٹر بھی روانہ ہو گئے تھے۔ کشمیر کے جو اس دور کے چیف منسٹر تھے یعنی کہ شمس الدین، انہوں نے بھی حالات اپنے حساب سے سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے چور کو پکڑنے پر 1 لاکھ تک کا انعام تک رکھ دیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی حالات سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اگلے دن حالات اور بھی زیادہ برے ہونے لگے اور جگہ جگہ سے سرکاری دفتروں پر حملے ہونے کی خبریں آنے لگیں۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ اب کسی دھرم کا مسئلہ نہیں رہ گیا تھا بلکہ اس کو کشمیریت سے جوڑ کر دیکھا جا رہا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ کشمیر میں ہونے والے زیادہ تر پروٹیسٹ میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو اور سکھ لوگ بھی شامل ہو رہے تھے۔ ہر طرف موئے مقدس کو واپس لانے کی مانگیں کی جا رہی تھیں اور دعائیں کی جا رہی تھیں۔ دوسری طرف پاکستان میں بھی دھیرے دھیرے ایک الگ ہی ماحول بن رہا تھا۔ سب سے پہلے اس گھٹنا کے وروध میں محمد علی جناح کی قبر کے پاس وروध پردرشن کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان کے نیتاؤں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ دراصل یہ جو حضرت بل درگاہ کا یہ جو پورا میٹر ہے یہ انڈین گورنمنٹ کی ایک سازش ہے۔ دھیرے دھیرے حالات اور بھی زیادہ برے ہوتے گئے اور اب پاکستان سے بھی دنگے ہونے کی خبریں آنے لگی تھیں۔ پاکستان میں تو ایک کے بعد ایک لوگوں کی جانیں بھی جانا شروع ہو گئی تھیں اور ان دنگوں کی وجہ سے لگ بھگ سینکڑوں لوگوں نے اپنی جان گنوائی تھی۔
31 दिसंबर के दिन फाइनली अब भोलानाथ मलिक को भी उनकी टीम के साथ कश्मीर रवाना किया गया। भोलानाथ मलिक ने जब इस पूरे मैटर की छानबीन शुरू की तो उनके दिमाग में सबसे पहले वो चांदी का दरवाजा खटका कि जो दरअसल उस हुजरा खास के बाहर लगा हुआ था, क्योंकि उसको देखने के बाद वो समझ गए थे कि दरअसल ये सब कुछ चोरी की नियत से किया ही नहीं गया है, क्योंकि अगर कोई चोर चोरी करता तो उस लकड़ी की डिब्बी के साथ साथ इन चांदी के दरवाजों को जरूर ले जाता। इसीलिए उस दौर में ये थ्योरी भी चलाई गई थी कि किसी इंसान ने खुफिया तौर पर इस मुए मुकद्दस का दीदार करना चाहा था। वहाँ से निकाल कर तो वो ले गया था, मगर जब वक्त पर उसको वापस ना रख सका तो आखिर में उसने इस चीज को चोरी का सीन बना दिया। दोस्तों, अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे हालात भी और ज्यादा बुरे होते जा रहे थे। पाकिस्तान की वजह से अब दुनिया के दूसरे मुस्लिम देश भी कश्मीर के इस मैटर को लेकर एक्टिव होने लगे थे। मगर फिर 4 जनवरी के दिन अचानक से शाम में ये खबर उड़ना शुरू हुई कि मुए मुकद्दस वापस आ गया है, मुए मुकद्दस वापस आ गया है, वो लकड़ी की डिब्बी वापस आ गई है। मगर वो लकड़ी की डिब्बी कौन वापस लेकर आया और कैसे लेकर आया, इस बारे में किसी को कुछ खबर नहीं थी, और वैसे भी इन सारी चीजों के बारे में कोई जानना भी नहीं चाहता था। बल्कि सबसे जरूरी चीज उस वक्त थी हालात को बेहतर करना और लोगों को इस बात का यकीन दिलाना। दूसरी तरफ लोग भी शुरू में तो इस डिब्बी की वापसी से काफी खुश थे, मगर फिर बाद में धीरे धीरे लोगों के बीच वहम पैदा हो गया और लोग ये मांग करने लगे कि भाई कैसे यकीन किया जाए कि ये मुए मुकद्दस असली है। हो सकता है कि किसी ने माहौल को कंट्रोल करने के लिए नकली चीजों का इस्तेमाल किया हो। इसीलिए आखिर में ये फैसला लिया गया कि इन तमाम चीजों का फैसला मुस्लिम स्कॉलर्स करेंगे। और फाइनली उस दौर के कश्मीर के सबसे मशहूर सूफी बुजुर्ग के जिनका नाम सैयद मीराक शाह काशानी हुआ करता था, उनको बुलवाया गया। वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा उम्रदराज हो चुके थे और उनकी नजर भी काफी कमजोर हो चुकी थी। इसीलिए उन्होंने लगभग 60 सेकंड तक उस लकड़ी की डिब्बी को घूर कर देखा। इन 60 सेकंड्स में ही कश्मीर की किस्मत तय होने वाली थी कि कश्मीर में अब सुकून और शांति आएगी या फिर वैसे ही माहौल बना रहेगा। लगभग 60 सेकंड तक लगातार उसको घूर कर हर तरफ से देखने के बाद सूफी सैयद मीराक शाह काशानी ने उस डिब्बी के ऊपर मोहर लगा दी। सैयद मीराक शाह काशानी के इस डिब्बी पर मोहर लगाते ही पूरे कश्मीर में खुशी का माहौल हो गया। दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी चैन की सांस ले रहे थे। मगर दोस्तों, अब आखिर में सवाल तो फिर भी यही बचता है कि आखिर उस लकड़ी की डिब्बी को चुराया किसने था। तो जैसा कि उस दौर के होम मिनिस्टर यानी कि गुलजारी लाल नंदा की तरफ से संसद में ये बताया गया था कि दरअसल इस चोरी में 3 लोगों का हाथ था, जिसमें से एक तो खुद दरगाह का खादिम था जबकि दूसरे का ताल्लुक पाकिस्तान से था। बाद में इन लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार भी किया गया था। मगर दोस्तों, कश्मीर के आम लोगों में इस चोरी से रिलेटेड एक अलग ही कहानी चलती है। उनके मुताबिक चोरी तो कभी हुई ही नहीं थी, बल्कि जो दरगाह का खादिम था उसको बस बलि का बकरा बनाया गया था। हुआ ये था कि बख्शी गुलाम मोहम्मद के जिनको किसी दौर में कश्मीर का सीएम बनाया गया था, जिनके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, उनके घर की एक बूढ़ी औरत इस मुए मुकद्दस का पर्सनली यानी अकेले में दीदार करना चाहती थी। इन्हीं बूढ़ी औरत ने उस लकड़ी की डिब्बी को वहाँ से गायब करवाया था और बाद में वहाँ पर रखवा भी दिया था। फिलहाल दोस्तों, 1963 में होने वाले इस हादसे से जुड़े अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि जिनके जवाब नहीं ढूंढे जा चुके हैं। लेकिन हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये वही हादसा था कि जिसने जवाहरलाल नेहरू की तबीयत में वो बिगाड़ पैदा किया था कि जिस बिगाड़ ने कुछ महीनों के बाद उनकी जान ले ली थी। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।